ہماری سوسائٹی کی دوسری ٹریجڈی لرننگ ایٹیٹیوڈ نہ ہونے کے علاوہ، کیونکہ آپ سوسائٹی میں ہیں، آپ میں سے کون کون سا سوسائٹی میں شامل ہے؟ ساری شامل ہے. سو یہ ٹریجڈیز اس لیے لکھ لیجیے، ہم سب کی ٹریجڈیز ہیں، ہم نکلنے کی کوشش کریں. ایک ٹریجڈی کیا لرننگ ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. دوسرا جو بڑا چیلنج ہے ہمارا، ہم ایکسٹرنل گروتھ کے قائل ہو گئے ہیں، انٹرنل گروتھ ہمارے آبجیکٹیوز میں شامل نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ ہر دن میں دیکھتے ہیں تو آپ کو کوئی ٹریجڈی ملتی ہے، کیونکہ سوسائٹی میں نا کچھ چیزوں کو ریئلٹی ماننے کی بجائے ہم کورز دیتے ہیں. طلاق ہوگی ہوتی ہے، بیٹی گھر میں ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں نہیں آئی ہوئی ہے. ویسے بچہ نشہ کرتا ہے، ٹیکہ غلط لگاتا ہے، مر جاتا ہے، ہم اس کو نشہ نہیں ڈکلیئر کرتے، کہتے ہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا جی. خودکشی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں راتی سوتا ہے صبح اٹھیا نہیں. ہم نا بیسیکلی انڈر کارپیٹ کر کے نا، جیسے گھر میں اچانک کسی نے آنا ہو تو سارے کوڑے شوڑے کو نا ادھر ادھر کر کے وقتی طور پہ گھر سیٹ کر دیتے ہیں کہ رشتہ ہو جائے. وہ کڑی بات جانتی ہے، وہ کہتی ہے جی اتنے اینے کھلارے نے، یہ تانوں اسی دس نہیں سکتے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہماری نیچر ریئلٹی کو فیس کرنے کی بجائے ریئلٹیز کو ادھر ادھر. یہ تیسرا پرابلم ہے ہماری نیشن کو. چوتھی بیماری، وین وی آر لسننگ وی آر ناٹ لسننگ، وی آر میکنگ پریپریشن ٹو اسپیک اینڈ ایٹ دیٹ مومنٹ وی آر ناٹ لسننگ. ہماری قوم کو ایک بیماری ہے، اس بیماری کو اسٹیفن کوے کہتا ہے کہ کچھ لوگ دنیا میں جب سن رہے ہوتے ہیں تو وہ بولنے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں اصل میں، لہٰذا وہ سن ہی نہیں رہے ہوتے. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ہماری زندگی میں ہے ہی آرگیو. آپ کو اس سوسائٹی میں نا ہر وقت کلیش ملے گا. تو اینج کیتا میں اینج کیتا، تو اینج کیتا، ویک نظر نہیں آتا، ویک کے نہیں چلتا پیا. ہماری پوری سوسائٹی میں ایک رفٹ ہے، اس رفٹ کو ہر جگہ کلاسوں میں بھی نظر آتی ہے. یہ بھی پرابلم ہے نیشن کی. اسے پانچویں پرابلم لکھ لیجیے گا، یکسوئی کی کمی. ایز اے نیشن ہم یکسو نیشن نہیں ہے، فوکس نہیں ہے ہمارا. اچھا گورا میں نے دیکھا ہے کتاب پکڑی ہوگی سر، اور ساتھ میں دو جو بچے ہیں وہ کھیل رہے ہیں، وہ انٹرپشن کے بغیر اسکول سے کتاب پڑھا اس کو ٹرینوں میں. جسے ڈیم کیئر یار، میں کہا میں اپنا کام کروں. ساڑھے ہوتے سارا 100 بندے اپنی ورک شاپ چھڑ کے انہوں دیکھنے لا پہ چینج کر رہے. تو ہمارا یکسوئی کوئی نہیں ہے. ہم کسی بھی وقت کسی بھی جگہ سے نکل کے ذہنی طور پہ کہیں نکل جاتے ہیں. میں ان کامن دسا ہے قوم دا پنجواں مسئلہ جی، 6واں سوری. ایک بچہ فارم فل کر رہا، اپنا نام لکھ کے نال دا لکھدا فادر دا نیم او دا لکھدا پہ سپیلنگ رکھائی ابا اپنا وہ ہے لکیر کے فقیر. تو مہربانی فرما کے انگلی سے چاند دکھاؤں تو انگلی مت دیکھیں، چاند دیکھیں. 7ویں 8ویں بیماری لکھ لیجیے گا قوم کو کیا، وہ ہے پڑھانے اور بتانے کی بیماری. کچھ بھی سیکھتے ہوئے نا سکھانے کی تیاری پہلے شروع کر دیتے ہیں کہ لا یار میں تو کر لی ایکٹیویٹی، ان کر جا کے بیگم کو کرانی. پہلے آپ ابزارو کر لیں پلیز مہربانی کر کے، پہلے آپ اپنے اندر اتار لیں ان چیزوں کو. پہلے آپ کوئی نتیجہ لے آئیں جو سیکھا تھا اس کا کوئی رزلٹ آپ کے سامنے ہو. لرننگ نہ ہو، لرننگ رزلٹ نہیں ہوتا، لرننگ کا رزلٹ ہوتا ہے. اور وہ رزلٹ آپ کے ہاتھ میں آ گیا اور کوئی پوچھ رہا ہے یار آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے جیب میں سے نکالا میں نے 3 چٹ پہ باتیں اس پہ عمل کیا، وہ کہنا منو ہی دے، لیکن کوئی رزلٹ ہی نہیں ہے آپ کے پاس تو کوئی نہیں پوچھے گا. یہ وہی جملہ میں یہاں پر کہنا چاہوں گا جو حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کسی نے جا کے پوچھا کہ اجازت دیجیے میں نے تبلیغ کرنی ہے. انہوں نے فرمایا بالکل اجازت ہے لیکن بولے بغیر کرنا. وہ کب ہوتی ہے؟ جب آپ کے پاس آپ کا وجود، آپ کی ہستی، اس سے کو سیکھ لے. کیونکہ ہماری ہستی میں کوئی لرننگ ہی نہیں ہے، لہٰذا ہمیں صرف بول کے سکھانا پڑتا ہے جس کا اثر نہیں ہوتا. خدا کے لیے اس کو سیکھیں. یہ بھی 8ویں پرابلم ہے قوم کی، وہ ہے ریئیکٹیو نیشن. ہم پرو ایکٹیو نہیں ہے. پرو ایکٹیو ہوں لائف میں، چیزوں کو پہلے سے سوچا کریں. پرو ایکٹیو بندے کو یاد رہے گا، ریئیکٹیو بندے کو یاد کروانا پڑے گا. یہی فرق ہے لیڈر اور لوڈر میں. جو لیڈرز ہیں ادھر ہاتھ کھڑا کریں جن کے انڈر کو لوگ ہیں، یہاں پر جن کے انڈر 8 10 12 لوگ ہیں، پلیز پرو ایکٹیو بنیں. اور باقی جو نہیں ہے وہ بھی پرو ایکٹیو بنے تاکہ وہ لیڈر بنے. لیڈر کی ہیڈ لائٹ آگے دیکھ رہی ہوتی گاڑی کو، لیڈر کو پتا ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد کیا ہونا. یہ ٹریننگ ہے بیسیکلی آپ کی. بانو قدسیہ سے کسی کا کردار دیکھنا ہے تب دیکھو جب وہ مسکرایا. اگر تکلیف پہ مسکرایا انتہائی بد کردار. لوگ ٹرولنگیں کر کے خوش ہو رہے ہیں، ذاتی زندگیوں میں جھانک کے خوش ہو رہے ہیں، میسج کر رہے ہیں صحیح پھنسیا ہے تیرا علاج ہے سی اندازہ لگائیں. ہماری سوسائٹی کا لیئر پلیئر اور انٹرٹینمنٹ وہ کام ہے جو قرآن میں اللہ نے کہا ہے جہنمیوں کا ہے. وہ کیا ہے؟ ٹو لگانا، طنز کرنا، ٹرولنگ کرنا. یہ قرآن نے کہا ہے یہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے. اور یہ ہمارا قومی شوق ہے. ہم کچھ دن پکڑتے ہیں کسی کی شادی کو، اس کو ٹرول کرتے ہیں، پھر پکڑتے ہیں کسی حکیم کو، اس کو ٹرول کرتے ہیں، پھر کسی اور کو، پھر کسی اور کو. اب ہر ہفتے کا ٹرینڈ دیکھا کریں. ہماری ایک اور ٹریجڈی ہے، ہم کسی کو فالو کرتے ہیں تو ہم ریلی فالو بھی نہیں کر رہے ہوتے. خوشونت سنگ میں نے بتایا، خوشونت سنگ، واسف علی، کوئی بندہ لیں آپ یار فالو تو کیا ہونا. یہ کیا بات ہوئی؟ چکھا ہوا ہے ہم نے، صرف سنا ہوا ہے صرف. جی آپ کسی کو ذرا کبھی کچھ سننا شروع کریں تو کچھ عرصہ ذرا سنیں تو صحیح. آپ میں کہتا ہوں دعوے سے کہتا ہوں کہ لائف چینج ہو جائے گی، کیونکہ آپ کی زندگی کے کلرز چینج ہوں گے، ڈیفینیشنز چینج ہوگی. واصف علی واصف صاحب کا جملہ، وابستگی زندگی کی ترجیحات کو بدل دیتی ہے. اٹیچمنٹ، پریورٹیز بدل جاتی ہیں، پروفٹ لاس بدل جاتا ہے، میننگ آف لائف بدل جاتے ہیں، گھاٹا نفع نقصان کی نئی تعریف بن جاتی ہے اگر آپ کسی کو فالو کر رہے ہیں. تو ہوئے گا یہ کون کہتا ہے بھلا؟
آپ کسی اب نارمل کو کہنا تو اب نارمل ہو کہیں گے تم ہوئے گا. سوسائٹی میں یہ 11ویں بات ہے جو بڑھ گئی ہے, کوئی ماننے کو تیار نہیں کہ وہ خود غلط ہے.